السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سبسڈی والے سلنڈرز کی تعداد کو 9 سے بڑھا کر 12 کر دینے کی تجویز کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ مقننہ کے دونوں ایوانوں میں تلنگانہ بل کے خلاف قرارداد ندائی ووٹ سے منظور۔ قرارداد کے منظور ہو جانے سے تلنگانہ کی تشکیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ڈگ وجے سنگھ کی وضاحت۔ قرارداد کی منظوری عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا گیا تماشا، تلنگانہ کی تشکیل یقینی، TRS کا موقف۔ اتر پردیش میں صدر مجلس کو جلسے کی اجازت دینے سے حکومت اور پولیس کا انکار، غیر جمہوری فیصلے کو قبول نہ کرنے بیرسٹر اویسی کا اعلان۔ اور بعض پیٹرول پمپس پر مخصوص سافٹ ویئر کی مدد سے پیٹرول کی چوری کا انکشاف، 6 پیٹرول پمپس مہر بند۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی کابینہ نے سبسڈی سلنڈرز کی تعداد کو 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر پیٹرولیم ویرپا موئلی نے اس بات کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ کانگریس کے دلی میں ہوئے اعلیٰ سطحی اجلاس میں AICC کے نائب صدر راہل گاندھی نے سبسڈی سلنڈرز کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ ویرپا موئلی نے بتایا کہ سبسڈی پکوان گیس سلنڈرز کی تعداد میں اضافے سے حکومت پر 80,000 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ ریاستی اسمبلی میں آندھرا پردیش تنظیم جدید بل 2013 کو شور و غل اور ڈرامائی مناظر کے دوران مسترد کیا گیا۔ بل کو مسترد کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قرارداد کو اسمبلی میں ندائی ووٹ کے ذریعے قبول کر لیا گیا۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے روانہ کیے گئے بل پر مباحث کے لیے دی گئی اضافی مہلت کے آخری دن وزیر اعلیٰ کی نوٹس پر اسپیکر نے ندائی ووٹ کا اعلان کیا اور اسے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ اور سیما آندھرا کے ارکان کے درمیان زبردست کشمکش دیکھی گئی۔ ان ارکان کے درمیان تصادم اور دھینگا مشتی بھی ہوئی۔ قرارداد کو قبول کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی سیما آندھرا کے ارکان نے جے سمکھیا آندھرا کے نعرے لگائے اور وزیر اعلیٰ نے بھی ایوان سے نکلتے ہوئے جے سمکھیا آندھرا کا نعرہ لگایا۔ اس سے پہلے اسپیکر نے آندھرا پردیش تنظیم جدید بل پر مباحث ختم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس بل کو 16 دسمبر کو مباحث کے لیے اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ بل پر 86 ارکان نے اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ 9072 ترامیم اور تحریری حلف ناموں کے ذریعے ارکان نے اپنی رائے ظاہر کی، جس کو قبول کرتے ہوئے یہ حلف نامے بل کے ساتھ صدر جمہوریہ کے پاس روانہ کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے مجاہدین آزادی کو خراج پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی بھی منائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی نوٹس کو ندائی ووٹ کے ذریعے قبول کرنے کا اعلان ہوتے ہی اجلاس کی کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ Given by the Honorable President of India to the Andhra Pradesh Legislature for expressing its views on the Andhra Pradesh Reorganization Bill 2013 under Article 3 of the Constitution of India is coming to an end. Today there is a need to conclude the discussion thereon. The Andhra Pradesh Reorganization Bill 2013 was tabled in the House on 16 December 2013. 86 members participated. Almost all the members have expressed their views in writing. They form part of the official record. Proposals for amendments, expression of views in writing by the members on the clauses numbering 9072 received from the members will also form part of the official record. As agreed to in the Business Advisory Committee meeting, these records will be submitted to the Honorable President of India as the views of this House. I am in receipt of one government resolution given notice of by the Chief Minister and also 10 non-official resolutions, copies of which have been circulated. They are deemed to have been moved. The government resolution given notice of by Sri Kiran Kumar Reddy is before the House. Those who are for the resolution, please say aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the motion is carried. As the government resolution is carried, I don't
don't see any reason to take up the non-official resolution on the same subject. I thank all the members for their cooperation, and with the consent of the House, I adjourn the House sine die. उधर कानून साज कौंसिल में भी रियासती वजीर सी रामचंद्रैया की जानिब से तकसीम के बिल को वापस और मुस्तरद करने के लिए पेश की गई नोटिस को निदाई वोट से कबूल कर लिया गया। सदरनशीन चक्रपानी ने निदाई वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले जुमेरात की सुबह ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही दोनों इलाक़ों के अरकान ने अपने अपने मुतालबात को लेकर शोर व गुल किया, जिसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। इससे पहले तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस के आखिरी दिन असम्बली के अहाते में सख्त सिक्योरिटी देखी गई। दोनों इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल होने के पेश नज़र ऐवान में हंगामा आराई और गड़बड़ के इम्कान के पेश नज़र ऐवान के अंदर और बाहर पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। पुलिस ने अहाते असम्बली में दाखिल होने वालों की तलाशी ली और मीडिया के नुमाइंदों को लॉबी में जाने से भी रोक दिया गया। असम्बली में तेलंगाना मसवदा बिल पर नहीं बल्कि वज़ीर आला की जानिब से पेश की गई करारदाद पर वोटिंग हुई है और इसका तेलंगाना की तश्कील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील की सिमत एक अहम मरहला मुकम्मल हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिल मौसूल होने के बाद उसे काबीना में पेश किया जाएगा और आंध्र प्रदेश असम्बली अरकान की तरामीम, सिफारिशात और तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि काबीना की जानिब से बिल का जायज़ा लेने के बाद उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। Therefore, the constitutional requirement of getting comments from the Andhra Pradesh Assembly has been fulfilled. Now it is for the Government of India to introduce the bill in the Parliament after the Cabinet goes through the recommendations, suggestions given by the honorable members of the Andhra Pradesh Assembly. Therefore, the process has completed another milestone which was necessary in the bifurcation of the state. As far as the resolution is concerned, it does not affect the constitutional provisions under Article 3 for the creation of a new state. टीआरएस के रुकन असम्बली केटीआर ने कहा है कि पार्लियामेंट में पता चल जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। असम्बली इजलास के आखिरी दिन जो कुछ ऐवान में हुआ वो महज एक तमाशा था, इसलिए तेलंगाना के नौजवानों और तलबा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया है कि बिल पर मुबाहिस मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बावजूद स्पीकर और वज़ीर आला ने चोर रास्ता इख्तियार करते हुए निदाई वोट से बिल को मुस्तरद किया। इस मौके पर टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि स्पीकर ने सीमा आंध्रा के हक़ में एक तरफा काम किया है। उन्होंने पूछा कि जिस बिल पर मुबाहिस जारी हैं उस पर करारदाद किस तरह पेश की जा सकती है। స్పష్టంగా కోరినాం స్పీకర్ గారిని ప్రభుత్వాన్ని ఈ బిల్లు పార్లమెంటుకు సంబంధించింది। ఈ బిల్లు రేపు ఎంపీలు మాత్రమే ఓటు వేయాల్సిన సందర్భం ఉంది కాబట్టి పేనుకు పెత్తనం ఇస్తే నెత్తంతా కొరిగినట్టుగా మీకు సంబంధం లేని బిల్లు మీద మీరు ఓటేస్తే ఆగేది కానీ। तेलंगाना वज़रा ने तश्कील तेलंगाना का ख्वाब पूरा होने पर 2014 को तारीख़ी साल करार दिया है। वज़रा का कहना था कि मुबाहिस ख़त्म हो चुके हैं, वज़ीर आला आवाम को गुमराह करने के लिए महज ड्रामाबाजी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिर्फ सीमा आंध्रा के हैं और वो तेलंगाना बिल को रोकने के लिए निचली सियासत पर उतर आए हैं। वज़ीर आला को ये भी पता नहीं है कि आंध्रा का दारुल हुकूमत कहाँ है। हमारी कायद सोनिया गांधी है, किरण कुमार रेड्डी नहीं। 15 दिन के अंदर तेलंगाना की तश्कील अमल में आ जाएगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर जाना रेड्डी ने कहा कि असम्बली में हुई निदाई वोटिंग से तेलंगाना बिल का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
اسمبلی میں اسپیکر کے اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے جانا ریڈی نے کہا کہ مباحث ختم ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر ریاستی وزیر سریدھر بابو نے بھی کہا کہ تلنگانہ بل پر اسمبلی میں مباحث کا مشکل مرحلہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد غیر دستوری ہے، کانگریس اپنے فیصلے کی پابند ہے اور تلنگانہ بل 1 ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیما آندھرا قائدین کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پنر لکشمیا نے کانگریس کے تلنگانہ قائدین میں مٹھائی تقسیم کی۔ بعد میں تلنگانہ ارکان نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 یا 4 فروری کو دلی جائیں گے۔ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వైబిలిటీ లేదంట. We were a princely state. We were a state in the Union of India. And we had an administrative experience. Economic viability లేదంటున్నారు. State of Hyderabad was the 7th richest country in the world. And we had our own capital. Hyderabad has 400 years of cherished history. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మీ క్యాపిటల్ ఏది? మీ రాజధాని ఏది? హైదరాబాద్ 400 years of cherished history. It is a city of communities. తర్వాత భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం యొక్క సారాన్ని డిఫీట్ చేస్తున్నామంటున్నది. چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل پر مباحث ختم ہو چکے ہیں اور تلنگانہ عوام کی اخلاقی کامیابی ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بل کو مسترد کیے جانے کے لیے صرف قرارداد قبول کی گئی ہے، اس کا تلنگانہ بل پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اس موقع پر سابق وزیر کومٹی ریڈی نے کہا کہ قاعدہ 77 کے تحت دی گئی نوٹس کے ذریعے ایوان میں پیش کی گئی قرارداد صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ میں منظور کرے گی۔ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم کے ارکان نے بھی کہا ہے کہ مباحث ختم ہو چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ کی قرارداد سے بل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر آر چندرشیکھر ریڈی نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے بل پر صرف رائے دینے کی بات کہی تھی، ووٹنگ کرنے کی نہیں۔ ای دیاکر راؤ نے بھی کہا کہ یہ تلنگانہ کی جیت ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر مہلت میں مزید توسیع چاہتے تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، جس کے بعد انہوں نے دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا نام خراب کر لیا ہے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے کہا کہ سیما آندھرا میں یہ خوش فہمی پھیل گئی ہے کہ بل روک دیا جائے گا، لیکن بہار اور آندھرا پردیش کے معاملات الگ الگ ہیں، چاہے جتنی سازشیں کر لیں یہ بل نہیں رکے گا۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی 66ویں برسی کے موقع پر انہیں سیاسی جماعتوں اور دیگر تنظیموں کی جانب سے خراج پیش کیا گیا۔ لنگر ہاؤس میں واقع بابو گھاٹ پر ریاستی گورنر ای ایل نرسمہن، وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور دیگر قائدین نے پھول نچھاور کیے۔ اسمبلی کے احاطے میں واقع گاندھی کے مجسمے پر بھی وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے پھول چڑھائے۔ NSUI کی جانب سے گاندھی کی برسی کو بدعنوانیوں کے خلاف لڑائی کے طور پر منایا گیا۔ اتر پردیش کی حکومت اور پولیس نے اعظم گڑھ یوپی میں بیرسٹر اسدالدین اویسی کو جلسے اور سیمینار میں شرکت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر مجلس 1 فروری کو سنجارپور اعظم گڑھ میں ایک جلسے عام اور 2 فروری کو ایک سیمینار سے خطاب کرنے والے ہیں، جس کی بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں۔ اعظم گڑھ کے SP کیشو کمار چودھری نے بتایا کہ منتظمین نے جلسے اور سیمینار کی اجازت طلب کی تھی، لیکن انتظامیہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ بحیثیت ایک رکن پارلیمنٹ اتر پردیش کا دورہ کرنا اور وہاں کے مسلمانوں اور دوسرے کمزور طبقات میں اعتماد کو بحال کرنا ان کا جمہوری حق ہے۔ اتر پردیش کی حکومت جلسے کی اجازت نہ دیتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتی۔ حکومت کا یہ فیصلہ غیر جمہوری اور غیر دستوری ہے، لہٰذا وہ اتر پردیش کا دورہ ضرور کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اتر پردیش میں صرف
नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव के जलसे ही हो सकते हैं। वाज़ेह है कि मुजफ्फरनगर फसादात के बाद मुतासरा इलाकों के दौरे से भी सदर मजलिस को रोक दिया गया था। गुज़िश्ता दिनों एक जलसे के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने मुलायम सिंह यादव पर मुजफ्फरनगर फसादात के हवाले से तनकीद की थी। चुनांचे उत्तर प्रदेश से मौसूला इत्तला के मुताबिक उनकी इस तकरीर के वीडियो को उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने यूट्यूब पर भी बंद करवा दिया है। निज़ाम कॉलेज हॉस्टल के पास जुमेरात को तेलंगाना के हामी तलबा के एहतजाज से हालात कशीदा नजर आए। एहतजाजी तलबा वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की मुखालफत और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाज़ तलबा ने पुलिस पर संगबारी भी की। पुलिस ने इस मौके पर एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के रुकन असम्बली आनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जावेद मियादाद की तरह आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर बॉल को पवेलियन के बाहर कर दिया है। सीमा आंध्रा के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि आज का दिन रियासत की तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। सीमा आंध्रा ने बिल की मुखालफत करते हुए पहले ही तहरीरी हलफनामे असम्बली में जमा करा दिए हैं और अब उसको मुस्तरद करते हुए मुत्तफ़क़ा तौर पर कबूल भी कर लिया गया है। మా ముఖ్యమంత్రి ఒకే బాల్లో సిక్సర్ ఒకటే బాల్ తో మా ముఖ్యమంత్రి బాలును పెవేలియన్ దాటించాడు. నాట్ ఏ సిక్సర్, ఇట్ ఇస్ గాన్ అప్ టు ఆఫ్టర్ ది పెవేలియన్. बीजेपी अरकान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के फ्लोर लीडर ई लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि सुषमा स्वराज की क़ियादत में इस बिल को मंजूरी मिलेगी। वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी फ्लोर लीडर ने कहा कि वनडे मैच में 50 ओवर ख़त्म हो जाने के बाद छक्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला, चाहे ये गेंद पवेलियन के बाहर ही क्यों न चली जाए। इस मौके पर बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि 15 ta 20 दिनों के अंदर तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दस्तूर से वाकिफ़ियत रखने वाले सीमा आंध्रा के आवाम भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि जो भी तमाशा किया जा रहा है वो सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए है। तेलुगुदेशम के रुकन पी केशव ने असम्बली में वज़ीर आला की नोटिस की मंजूरी को तेलुगुदेशम की कामयाबी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि हम रियासत की तकसीम के बिल को शिकस्त देकर रवाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत नहीं की गई बल्कि सीमा आंध्रा आवाम के जज्बात को देखते हुए हुकूमत पर दबाव डाला गया और कामयाबी हासिल की गई। लोक सत्ता पार्टी के रुकन जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस फिर से इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन हैं। दोनों जमातों को सीमा आंध्रा आवाम के मफादात का ख्याल रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आमदनी ज़्यादा है और ख़र्च कम है, वहीं रायलसीमा एक पिछड़ा इलाका है। इन तमाम बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। लोक सत्ता की जानिब से इन तमाम बातों का अहाता करते हुए एक रिपोर्ट वजारती ग्रुप और बीजेपी को रवाना की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले का लेने से पहले इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बलदी डिवीज़न तालाब चिंचलम में आरोग्यश्री मेगा हेल्थ कैंप का डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वजाहत अली खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। सैकड़ों अफराद ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने चेकअप करवाए। ज़रूरतमंदों में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। इस मौके पर वजाहत अली खान ने बताया कि तालाब चिंचलम में ये 28वां मुफ्त हेल्थ कैंप है और इस हेल्थ कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ क़ल्ब और दीगर अमराज से मुतासरा अफराद के मुआयने करते हुए दवाएँ तकसीम की गईं। उन्होंने बताया कि 5 मशहूर दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने मरीज़ों के मुआयने किए। मजलिस की जानिब से अवाम की बुनियादी मसाइल के साथ साथ सेहत के मसाइल पर भी तवज्जो दी जा रही है। दवाएं फ्री दी जा रही हैं। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद देखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तालाब चिंचलम के अंदर आरोग्यश्री फ्री कैंप, आई कैंप और यूनानी कैंप और दीगर कैंप इस तरह कराए तो 4 साल में तकरीबन 28वां ये कैंप है, जहाँ पर काफ़ी आवाम इस्तेफादा करते हैं इस कैंप से।
گاندھی وردھان کے موقع پر کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ ایبٹس ڈویژن میں خون کی عطیہ کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر محکمے کے ملازمین کے علاوہ ڈپٹی کمشنر ایم سبوترا نے بھی اپنے خون کا عطیہ دیا۔ ٹولی چوکی میں ایک ماربل کی دکان پر 2 مہلوکین کے ورثاء نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ چہارشنبے کے دن لاری سے ماربل کا لوڈ اتارنے کے دوران اجے سہانی اور سریندر سہانی نامی مزدور پتھر گرنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس نے دکان کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا تو ہے، لیکن مالک کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ مہلوکین کے ورثاء نے فی کس 10 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں قائم پبلک چیریٹیبل ٹرسٹ ناندی فاؤنڈیشن کی جانب سے مینار گارڈن افضل گنج میں ننھی کلی ایلومنی میٹ 2013-14 کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں لڑکیوں کو رول ماڈل کی حیثیت سے ابھرنے میں حوصلہ افزائی کے لیے مختلف کیریئر آپشنز پر مباحث منعقد ہوئے۔ ناندی ملک کی 9 ریاستوں میں قائم NGO ہے، جس نے 1 لاکھ طالبات کی تعلیمی رہنمائی کی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد درمیان سے اسکول چھوڑ دینے والی لڑکیوں کو 10ویں جماعت تک لازمی تعلیم کو یقینی بنانا ہے۔ دسویں جماعت کے بعد کیریئر کے انتخاب میں صحیح رہنمائی کے مقصد سے اردو گھر مغلپورہ میں کیریئر کونسلنگ کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ دکن اسکول آف فیڈریشن کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں طلباء کی رہنمائی کی گئی اور انہیں ضروری مشوروں سے نوازا گیا۔ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے بل ادا نہ کرنے پر LB نگر کے ایک خانگی دواخانے کا ساز و سامان ضبط کر لیا۔ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ دواخانے کے انتظامیہ کو بل ادا کرنے کے لیے نوٹس دی گئی تھی، لیکن بل کی رقم 32,000 روپے ادا نہیں کی گئی، جس پر محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے پولیس کی نگرانی میں بل کی رقم کے مماثل ٹی وی، فرنیچر کے علاوہ دوسرا ساز و سامان ضبط کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ محکمے کی جانب سے مستقبل میں بھی بلز کی وصولی کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ SOT پولیس نے محکمہ اوزان و پیمائش کے عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شہر کے 6 پیٹرول پمپس کو مہربند کر دیا ہے۔ انسپیکٹر SOT گووردھن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں JD میٹلا، چندہ نگر، کوکٹ پلی اور میاں پور کے پیٹرول پمپس کے علاوہ دوسرے پیٹرول پمپس کو مخفل کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مہر بند کیے گئے پیٹرول پمپس کے مالکوں نے مشینری میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا جس سے 20% پیٹرول کی چوری کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ممبئی کے رہنے والے شبو تھامس کے پاس سے ہری اور کلیان نے 10 لاکھ روپے میں ایک سافٹ ویئر خرید کر اس کی چپس پیٹرول پمپس کے مالکوں کو 35 سے 45 ہزار روپے کے درمیان فروخت کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مخصوص سافٹ ویئر کو ریموٹ کے ذریعے انسٹال کیا جاتا ہے۔ RTA کے عہدیداروں نے غیر قانونی طور سے چلائی جانے والی 6 خانگی بسیں ضبط کر لیں۔ محکمے کے ایک عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ خانگی بسوں کے دستاویزات کے علاوہ بسوں کی جانچ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ونستھلی پورم پولیس نے نلگنڈا سے غیر قانونی طور پر گیس سلنڈرز کی منتقلی کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سرکل انسپیکٹر ونستھلی پورم پولیس گوپال کرشنا مورتی نے بتایا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے 2 آٹو رکشاؤں کو روک کر راجو، رمیش اور ان کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا جو اپنے ساتھ 80 گیس سلنڈرز لا رہے تھے۔ فلک نما فاطمہ نگر میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ مکان کے مالک جو کہ پیشے سے ڈرائیور ہیں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ افراد خاندان کے ساتھ ایک رشتہ دار کی شادی کے لیے گئے تھے۔ واپس لوٹے تو گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور گھر سے 2 تولے کے طلائی زیورات، گاڑی خریدنے کے لیے رکھے گئے 1,90,000 روپے، واشنگ مشین اور دیگر سامان کا سرقہ کر لیا گیا۔
فلک نما پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سبسڈی والے سلنڈرز کی تعداد کو 9 سے بڑھا کر 12 کر دینے کی تجویز کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ مقننہ کے دونوں ایوانوں میں تلنگانہ بل کے خلاف قرارداد ندائی ووٹ سے منظور۔ قرارداد کے منظور ہو جانے سے تلنگانہ کی تشکیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ڈگ وجے سنگھ کی وضاحت۔ قرارداد کی منظوری عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا گیا تماشا، تلنگانہ کی تشکیل یقینی، ٹی آر ایس کا موقف۔ اتر پردیش میں صدر مجلس کو جلسے کی اجازت دینے سے حکومت اور پولیس کا انکار، غیر جمہوری فیصلے کو قبول نہ کرنے بیرسٹر اویسی کا اعلان۔ اور بعض پیٹرول پمپس پر مخصوص سافٹ ویئر کی مدد سے پیٹرول کی چوری کا انکشاف، 6 پیٹرول پمپس مہر بند۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔